ناظرین کرام، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع چوہا ہے۔ جس گھر میں چوہے آ جائیں وہاں فساد برپا کر دیتے ہیں اور گھر والوں کی ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ چوہے کو کیوں فسادی جانور کہا گیا ہے؟ چوہے اور شیطان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہے کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت چراغ یا دیا بجھانے کی تلقین کیوں فرمائی؟ چوہا کس قوم کی مسخ شدہ شکل ہے؟ چوہے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ چوہے کا جوٹا کھانے سے کون سا مرض پیدا ہوتا ہے؟ چوہوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں یا گھروں سے انہیں بھگایا جا سکتا ہے؟ چوہے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ چوہوں کی مختلف اقسام ہیں، مگر ہم گھروں میں پائے جانے والے عام چوہوں پر ہی بات کریں گے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق چوہے سے بڑھ کر کوئی بھی فسادی جانور نہیں ہے۔ چوہا کسی کو نہیں بخشتا، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا۔ چوہا ہر اس چیز کو تلف اور تباہ کر دیتا ہے جو اس کے سامنے آتی ہے، یہاں تک کہ جب کسی ایسی تیل کی بوتل یا برتن کے پاس آتا ہے جس میں اس کے منہ کی رسائی نہیں ہوتی تو یہ اس میں اپنی دم ڈال کر اسے ترک کر لیتا ہے، پھر اس کو چوس لیتا ہے اور اس طرح یہ تمام تیل ختم کر دیتا ہے۔ فساد کی وجہ سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہے کو قتل کرنے کا حکم فرمایا، خواہ آپ احرام کی صورت میں حرم شریف میں ہوں یا احرام کے بغیر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر حالت میں اس کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ اور بچھو کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ بھی چوہے کی طرح فاسق اور فسادی جانور ہوتے ہیں۔ چوہے کو مارنے کا حکم دینے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں جزیر بن ابی نعیم کی سند سے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ چوہے کو فاسق کیوں کہا جاتا ہے، تو جواب دیا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ چوہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آگ لگانے کے لیے چراغ کی بتی اٹھا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا کر مار ڈالا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ چوہے نے آ کر چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لی اور اس کو لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مصلی پر جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ڈال دیا، جس کی وجہ سے مصلی کا وہ حصہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے بقدر 1 درہم جل گیا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان ان جیسوں کو ایسے کام کی رغبت دلاتا ہے تاکہ تم کو جلا ڈالے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 2 سال میں اپنی کشتی کو تیار فرمایا اور اس کی 3 منزلیں بنائیں۔ نیچے کی منزل جنگلی جانوروں، درندوں اور حشرات الارض کے لیے، درمیانی منزل سواری کے جانوروں اور چوپایوں کے لیے بنائی، جبکہ تیسری منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے متابعین اور سامان ضروریات کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اسی کے لنگر کی رسی کو کاٹنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلہ اور ایک بلی نکلی اور انہوں نے چوہے پر حملہ کر کے اس کو رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ چوہا اس قدر فسادی جانور ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو بھی کاٹنا چاہا، اسی وجہ سے اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی، کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا کیا انجام ہوا، بس اس مقام پر صرف چوہے نظر آتے تھے، اور ان چوہوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تو اس کو نہیں پیتے تھے، مگر جب بکری کا دودھ ان کے سامنے رکھتے تو اس کو پی لیتے تھے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ چونکہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا اور بکری کا دودھ اور گوشت حلال تھا، اس لیے ان چوہوں نے اونٹنی کے دودھ کو نہ پیا اور بکری کے دودھ کو پی لینا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ چوہے بنی اسرائیل کی قوم کی مسخ شدہ شکل ہیں۔ چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ چوہے کا گوشت حرام ہے اور ان کا جوٹھا مکروہ ہے۔ چوہوں کا جوٹھا کھانے سے نسیان یعنی بھول جانے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ گھی میں ایک چوہا گر کر مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوہے اور اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو اور باقی گھی کو استعمال کر لو، اور اگر بہنے والی چیز مثلا سرکہ، روغن زیتون، دودھ اور شہد وغیرہ میں اگر کوئی مردار گر کر مر جائے تو بالاتفاق ان کا کھانا ناجائز ہے، البتہ اس ناپاک گھی یا تیل کو چراغ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، چوہوں کو گھروں سے بھگانے کے کچھ آسان طریقے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آٹے میں کبوتر کی ویٹ ملا کر چوہے یا کسی اور جانور کو کھلا دی جائے تو وہ فوراً مر جائے گا۔ اگر پیاز کوٹ کر چوہے کے بل کے منہ پر رکھ دی جائے تو جو چوہا اس کو سونگھے گا فوراً مر جائے گا۔ اگر اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو باریک کوٹ کر پانی میں حل کر لیا جائے اور وہ پانی چوہوں کو بلوں میں ڈال دیا جائے تو سب چوہے مر جائیں گے۔ اگر چوہے کو پکڑ کر اس کی دم کاٹ کر گھر کے بیچ میں دبا دی جائے تو جب تک وہ دم دبی رہے گی اس گھر میں چوہے نہیں آئیں گے۔ چوہے کو خواب میں دیکھنے کی مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ چوہے کو خواب میں دیکھنا فاسقہ عورت کو دیکھنا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوہوں کو فاسق قرار دیا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر نوحہ کرنے والی ملعون یہودی عورت سے بھی دی جاتی ہے، اور کبھی اس کی تعبیر چور نقب زن سے دی جاتی ہے، اور کبھی چوہے کو خواب میں دیکھنا رزق کی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ لہٰذا جو شخص خواب میں اپنے گھر میں چوہے دیکھے تو اس کا رزق بڑھ جائے گا، کیونکہ چوہے اسی گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں رزق زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ چوہے اس کے گھر سے نکل گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر سے خیر و برکت رخصت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو موذی جانوروں کے شر سے محفوظ رکھے اور دینی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔